بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے وقار گیلانی صاحب۔ آج ہمارے ساتھ ہیں سردار طاہر محمود، جو کہ اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کی جو ٹاسک فورس ہے فار ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ، اس کے بھی ممبر ہیں۔ تو آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ سردار صاحب ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم جو ریئل اسٹیٹ کا ایشو ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے گیلانی صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ IMF کی ٹیم بھی اسلام آباد پہنچ چکی ہے، اور انہوں نے آج سے حکومت پاکستان کے ساتھ جو ریویو ہے اس کے لیے نیگوسیشنز جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ سردار صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر کہ جو پاکستان میں اس ٹائم ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، اس کی اوور آل سچویشن کیسی ہے، اور اس کی جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کے اندر کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ تھینک یو ویری مچ مہتاب حیدر صاحب اور وقار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جو 2021 سے آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر کچھ بہت اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا، اور اس کی بڑی وجہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس کے ٹیکسز کو اس کے اوپر امپوز کیا گیا اور ان ریئلسٹکلی اپوز کیا، اس کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جو آہستہ آہستہ اس ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر اور کنسٹرکشن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ معدوم ہو گئی بالکل۔ اسپیشلی اگر ہم کنسٹرکشن کو بھی دیکھیں تو یہ آپ جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے یا جو پلاٹس ہیں، یہ را مٹیریل ہیں کنسٹرکشن کے سیکٹر کے لیے۔ تو جب آپ پلاٹس کی پرائسز ہی اتنی اس کے اوپر اتنا زیادہ ٹرانزیکشن کے اوپر کاسٹ آ گئی، جس میں 236C 236 کے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، 7E اور لیٹ فائلر نان فائلر، اور 13% سے لے کے 38-40% تک اس کی ٹرانزیکشن کاسٹ آ گئی۔ اس کاسٹ کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر پچھلے 2 سے 3 سال سے نہ صرف اس نے پرفارم نہیں کیا، بلکہ یہاں سے جو سرمایہ تھا اور جو انویسٹر تھا وہ اپنی چیزیں سیل کر کے اپنا سرمایہ بھی پاکستان سے باہر لے گیا، اور جن لوگوں نے نئی انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ لوگ بھی بجائے پاکستان کے جو اچھی بڑی مارکیٹس ہیں اور اچھی لیکریٹو ڈیسٹینیشنز ہیں لائک دبئی یا ٹرکی، ملائیشیا، تو وہاں پر اپنا جو سرمایہ ہے اس کو انہوں نے شفٹ کیا ہے۔ اب جو ریمیٹنسز پاکستان میں آتی تھیں اس کا تقریباً 50-60% آ کے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں انویسٹ ہوتا تھا، لیکن ان ٹیکسز کے بعد سے وہ تمام ڈائیورٹ ہوا، اور نہ صرف پاکستان کے اندر سے لوگوں نے اپنا سرمایہ نکال کے بیرون ملک منتقل کیا، بلکہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بجائے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے انہوں نے بھی اپنا سرمایہ دبئی اور دوسری جو ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پر ایسے کتنا ایک کیا۔ سرمایہ پاکستان سے شفٹ ہوا ہے؟ دیکھیے 2022 کا جو فگرز ہیں وہ کوئی $12 بلین کے لگ بھگ ہیں۔ اگر 2022 کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو کیپٹل فلائٹ ہوئی ہے وہ 2022 کے بعد ہوئی ہے، اور 2022 کے بعد میں اگر اس میں 30% اور آپ ایڈ کر لیں، 30-35%، تو یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ ہم $1 بلین کے لیے کتنا پاپڑ بیلتے ہیں، اور اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنے ملک سے سرمایہ جو ہے اس کو جو ایسا انوائرمنٹ نہیں دے سکے کہ جس میں جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو انویسٹر ہے اس کا ہم اعتماد حاصل کرتے۔ تو اس کا اعتماد حاصل کرنے کے بجائے ہم نے ان کو ڈسکریج کیا، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا 2022 میں نیشنل اسمبلی میں جب وہ وزیر خزانہ تھے تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرمایہ یہاں سے نکل کر دیگر سیکٹرز میں لگے، دیگر ایسٹ کلاس میں لگے، تو اس لیے ہم نے 7E ڈیم رینٹل انکم جی اور یہ ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھائے ہیں۔ تو وہ جو جب بڑھایا انٹینشلی اس کو ٹرانزیکشن کاسٹ کو اتنا زیادہ بڑھایا، تو اس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کا تمام سیکٹر بیٹھ گیا۔ اب وہ نیشنل ٹیکس کونسل ہو یا دیگر جو بھی پروونشل ٹیکسز تھے
وہ بھی ان فیڈرل ٹیکسز کی وجہ سے ان کا ریونیو کلیکشن بھی نہ ہو سکا اور 500-600 بلین کا شارٹ فال بھی ہمیں دیکھنے میں آیا. تو یہ آل ان آل جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر پرفارم کرتا تھا وہ اپ ٹو دا مارک پرفارم نہیں اچھا کر سر، سکا. یہ بتائیں، آپ نے $12 بلین کا اور پھر 30% ایڈیشن کی بات کی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 17 سے 18 بلین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ باہر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر یا ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہوئے ہیں، اور اس میں میجر ڈیسٹینیشن دبئی ہے. جی، میجر ڈیسٹینیشن جو ہے وہ دبئی ہے. دیکھیے دبئی میں سب سے پہلے سب سے بڑا جو انویسٹمنٹ ہے وہ $29 بلین کے ساتھ انڈیا کی ہے. دوسرے نمبر پہ یو کے ہے 14 بلین کے ساتھ. اور تیسرے نمبر پر پاکستان کا سرمایہ ہے جو وہاں پر لگتا ہے. تو ہمارے ایک تو وہاں پر ٹرانزیکشن کاسٹ صرف 4% ہے. پاکستان میں ٹرانزیکشن کاسٹ بہت زیادہ ہے. وہاں آر او آئی بہت اچھا ہے. ایک پروجیکٹ جو بلڈر یا ڈیولپر بناتا ہے تو وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے، ہفتے 10 دن میں پروجیکٹ سیل ہو جاتا ہے. پاکستان میں آن دا ادر ہینڈ آپ کو ایک این او سی 17 سے 18 این او سیز ہیں جو ایک بلڈنگ بنانے کے لیے، اور ہاؤسنگ کا اگر سوسائٹی آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی 18-20 این او سیز آپ کو لینے پڑتے ہیں، جو کسی بھی طرح سے کوئی جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے. تو وہ بہت مشکل اور بڑا ایک ناممکنات میں سے ہے کہ آپ کو وقت کے اوپر اپروولز ملیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا کانفیڈنس شیک ہوا اور لوگ یہاں سے اپنا سرمایہ لے کر دوسرے ملکوں میں گئے. سردار صاحب یہ بتائیں، کچھ عرصے سے تو یہ بھی ہم کچھ سال سے دیکھ رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی تھا تو بہت سارے لوگوں نے پیسہ بینکوں میں رکھا. اب انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے. اب یہ جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید لوگ پیسہ نکالیں گے اور وہ پراپرٹی میں یا کہیں اور انویسٹ کریں گے، زیادہ ریئل اسٹیٹ کا آ رہا ہے اس میں، تو کیا اس سے آپ نہیں سمجھتے کوئی فرق پڑے گا؟ جی، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ 23% کے اوپر قائبر تھا تو وہ لوگوں کے لیے ایک آسان بینک میں پیسے رکھ کے اور اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ پروفٹس ارن کر رہے تھے. اب چونکہ قائبر 12% تک آ چکا ہے اور اس کا فورکاسٹ یہ ہے کہ شاید یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا جون تک، تو وہاں سے ڈیفینیٹلی سرمایہ نکلے گا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سٹاک ایکسچینج میں لگے گا، تو سٹاک ایکسچینج کے حساب سے زیادہ تر لوگ لٹریٹ نہیں ہیں، لہٰذا ان کی جو سب سے اپیلنگ ہے وہ ان کے لیے ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری ہے یا کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 1.5 کروڑ کے قریب ہاؤسنگ یونٹس کی ڈیفیشنسی ہے، اس میں 0.7% ہر سال مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایسا سیکٹر ہے جس میں بہت سا کام مزید ہو سکتا ہے، اور ہم جو سرمایہ بیرون ملک گیا ہے اس کو بھی واپس اٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں کا جو انویسٹر ہے جو سرپلس پیسہ اس کو بھی اچھے پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کروا سکتے ہیں. اب دیکھیں ماڈل اس میں فارمل سیکٹر بھی جو ہے وہ اب آ گیا ہے، ریٹ کا ماڈل ہے، یا بینکس جو ہیں وہ بھی اس فارمل سیکٹرز میں، ملٹی نیشنلز بھی اب یہاں پر کام کرنا چاہتی ہیں. تو یہ ایک اوور آل بڑی زبردست سرمایہ کاری یہاں پر ہو سکتی ہے. اچھا سردار صاحب، ایک بات مجھے بتائیں. ایک جو کرٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے پیسے جو ان ایکسپلینڈ ہیں، یا جس کو بلیک منی میں کہہ سکتا ہوں، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ پارک ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر. اس کو آپ جو ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرواتے ہیں تو جو ایف بی آر نے اپنا ایک ویلیویشن ٹیبل ہمیں جی دیا ہوا ہے، اس کے مطابق ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. اور اس ٹرانزیکشن میں پہلے تو یہ ہے کہ 3 طرح کے ریٹس، ڈی سی ریٹ، ایک ایف بی آر ریٹ اور ایک مارکیٹ ویلیو، یہ 3 طرح کے ریٹس چلا کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ 2018 آنورڈ 10-20% پرائس ویلیویشن ٹیبل بڑھانے کے بعد اب آلریڈی وہ 60-70% تک اس وقت مارکیٹ جو ویلیویشن ٹیبل ہے وہ پہنچ چکا ہے. اس میں ہر سال 2 سال کے بعد اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو اب جو بھی سرمایہ کاری اس میں ہو رہی ہے وہ ایف بی آر کے تمام ٹیکسز پے کرتے ہیں، چاہے وہ فائلر ہے چاہے وہ نان فائلر ہے. تو ایف بی آر کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اپنی اچھے طریقے سے ڈیو ڈیلیجنس کریں، اور اگر کوئی ایسا جو نان فائلر ہے اور اس نے بڑی سرمایہ کاری کی ہے تو اس کو ٹریک ڈاؤن کر کے اس کو فائلر بنایا جائے، اور اس سے سورسز کی ایکسپلینیشن بھی 111 کے تحت پوچھی جائے کہ اس کا یہ سرمایہ کہاں سے آیا ہے. لیکن
چونکہ 76 سال سے ایسا کوئی میکانزم خاص موجود نہیں تھا، تو لوگوں کا بلیک منی نہیں ہے، بہت سی جگہ پر آپ اس کو گرے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کے ڈفرینس اور ایف بی آر ویلیو کے درمیان میں جو پرائس کا ڈفرینس ہے، جو ٹیبل ریٹ کا ڈفرینس ہے، اس کی وجہ سے آپ کا جو وائٹ منی ہے وہ بھی گرے یا وہ بھی آپ جس کو بلیک کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کو اس مختلف اوقات میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایمنسٹیز بھی دی کہ آپ اپنا سرمایہ ڈکلیئر کریں، آپ اس پہ لوگوں نے کرایا بھی، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں بھی کرایا۔ تو ڈیفینیٹلی ہم تو ان کے ایڈوکیٹ نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ بزنس ہے اور لیجیٹیمیٹ طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس میں جو فائلر ہے اس کو انسینٹیوائز کیا جائے، ٹرانزیکشن کاسٹ کو وہ کم کیا جائے، اور اس سے تاکہ جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بھی آئے، لیجیٹیمیٹ کاروبار ہو، اور اس کے اوپر کوئی ایسی قدغن نہ لگائی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ کاروبار جو ہے اس کو ایکسٹرا برڈن کیا جائے۔ سر صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں آپ کر رہے ہیں بات کہ اس کو مزید انسینٹیوائز کیا جائے، لیکن میں تھوڑی سی پبلک پوائنٹ آف ویو سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ وہ ہے اس میں جو آرٹیفیشل ہم ایک بوم لے کے آتے ہیں، ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ 1.5 کروڑ کے قریب ہاؤسنگ ڈیفیشنسی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں، میں کہتا ہوں سینکڑوں تو کم از کم ہوں گی، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن میں ہمیں فراڈ دیکھتے ہیں، جہاں پہ زمین نہیں ہوتی، لوگوں سے پیسے لے کے پلاٹ نہیں ملتے، فائلوں کے پراپر پیسے انکریز ہوتے ہیں، جب وہ پلاٹ بیچنے جاتے ہیں پیسے کم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سارا سرمایہ ہے اور یہ جو پبلک پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے سوسائٹیز میں، اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک ریرا کا قانون جو ہے 2021 میں بنا تھا، پاکستان میں تو کوئی ریگولیٹر ایز سچ موجود نہیں ہے۔ پرائمری یہ رسپانسبلٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی ہے کہ ان کے ایریا کے اندر بننے والی تمام سکیمیں اکارڈنگ ٹو دا بائی لاز بننی چاہیے، اور اپروول کے بغیر کوئی بھی شخص کام نہ کر سکے۔ اگر کوئی شخص بغیر اپروول کے کام کرتا ہے یا تھوڑی اپروول لے کے بہت زیادہ پلاٹس بیچتا ہے، تو اس کو نوٹس کرنا اور اس کو غلط کام سے روکنا، یہ رسپانسبلٹی ہے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس ایریا کی ہے جس پہ وہ اسکیم فال کرتی ہے، یہ اس کی ہے۔ ہم بھی وقتاً فوقتاً اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو، چاہے وہ یہاں لوکل لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے گھر بنانے کے لیے خواب دیکھے ہوتے ہیں اور ان کا سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہوں، چاہے وہ یہاں ہمارے لوکل پاکستانی بھائی ہوں، تو آپ کسی بھی جگہ پر سرمایہ کاری سے پہلے بہت اچھی طریقے سے ڈیو ڈیلیجنس کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس بلڈر کا، اس ڈیولپر کا کیا پروون کوئی ٹریک ریکارڈ ہے، اس سے پہلے اس نے کوئی اسکیم بنائی ہے کیا؟ اگر اس نے اسکیم بنائی ہے تو وہ کتنی کامیاب ہے؟ کیا وہاں پہ لوگوں نے رہائش اختیار کی ہے؟ اور اگر رہائش پذیر ہیں تو کیا تمام فیسلٹیز جو پرومس کی گئی ہیں وہ ان لوگوں کو ملی ہیں؟ اور اگر مل رہی ہیں، وہ لوگ مطمئن ہیں، تو دوبارہ بھی اگر وہ ہاؤسنگ کا کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں تو لائکلی ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ اور اس کے جو اپروولز ہیں جو اس سے پہلے بھی انہوں نے بنائی ہیں، کیا اس کی اپروول ساری جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان سے لی ہیں؟ تو ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کام اور کریں۔ دوسرا حصہ اس کا پلیز یہ بھی بتا دیں، جو آباد کاری کے حوالے سے میرا پوائنٹ تھا کہ زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ساری پلاٹوں کے گرد گھومتی ہے، اور جو مین اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا، گھروں کا، آباد کاری کا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ والے ابھی تک کیوں نہیں ایسا کر پاتے؟ کوئی انسینٹیوز ایسے دیں کہ لوگ وہاں پہ صرف پلاٹ کے پیچھے نہ جائیں کہ انویسٹمنٹ کریں، پیسہ لیں پھر بیچیں، بلکہ گھر بنے، آباد کاری ہو، اور لوگوں کو اور زیادہ انکریجمنٹ ملے اس سے۔ دیکھیے، ہمارے پاکستان میں چونکہ مارگیج کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہے، ابھی اس وقت تقریباً 17% کے قریب ہے، تو لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا گھر بنانے کے لیے۔ اب پرائم منسٹر کی جو ٹاسک فورس ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں، اس میں ایکسیس ٹو فنانس کے لیے بہت سا کام ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بجٹ میں 50,000 روپے سے لے کے 5 لاکھ روپے تک سیلریڈ کلاس کے لیے ایک ایکسیس ٹو فنانس کی فیسلٹی پرووائڈ کی جائے گی، جس میں 5% کے اوپر 10، 15 اور 20 سال کے لیے آسان ان کو قرضے ملیں گے،
اور جو اوپر کی لینڈنگ کاسٹ ہوگی، فرض کرے کائبر 9 پہ آتا ہے تو اوپر سے 4% 5% گورنمنٹ خود سبسڈائز کرے گی. اگر 100 بلین کی ان پٹ ہے تو اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ 5 سے 600 بلین ہوگا، اور اس کے اوپر بھی بہت سارا ریونیو کلیکشن سے ون ون سچویشن ہوگی. جو ایک عام تنخواہ دار شخص ہے اس کو بھی گھر بنانے کا موقع ملے گا، اگر کوئی شخص پلاٹ خریدتا ہے تو پلاٹ کے اوپر وہ گھر بنانے کے قابل بھی ہوگا. اچھا سردار صاحب، ایک چیز مجھے بتائیں اس سے پہلے کہ ہم کنسٹرکشن کے اور اس پیکج کی طرف بڑھیں. یہ جو اس ٹائم فائلز کا سسٹم ہے، اس کے لیے آپ کی کوئی تجویز ہے؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پیسے ان فائلز کی خرید و فروخت کے اندر سٹک اپ ہیں، تو کوئی ایسا میکنزم ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں یہ ساری چیزیں؟ دیکھیے، جو بھی کام کر رہا ہے ہاؤسنگ کا کوئی بھی ڈیولپر ہے تو وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی ریلیونٹ اتھارٹی کے ایمبٹ یا امبریلا یا اس کی جیورسڈکشن کے اندر کام کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ مائنیوٹلی ہمارے پاس ایف آئی اے ہے، ہمارے پاس ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، ہمارے پاس نیب ہے. ان کی موجودگی میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ اپنا کام سارے لوگ صحیح نہیں کر رہے، تو ایک ریگولیٹری اتھارٹی، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، جہاں پر ڈیولپر بھی رجسٹرڈ، جہاں پر بلڈر بھی رجسٹرڈ، جہاں پر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی رجسٹرڈ ہوگا، ایسکرو اکاؤنٹ کھلیں گے، سرمایہ تمام ایسکرو اکاؤنٹ میں جائے گا، اور وہاں سے ڈسپرسمنٹ ہوگی ڈیولپمنٹ کے اگینسٹ یا جس کے پاس لینڈ پروکیورڈ ہوگی اس کے اگینسٹ، تو لوگوں کا سرمایہ اس سے محفوظ رہے گا. پاکستان میں اس وقت تک کوئی ریگولیٹر موجود نہیں ہے، تو ہمیں اس ریگولیٹری فریم ورک کی طرف 2021 میں چونکہ قانون بن چکا ہے، تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فائنلائز کریں، اور اس ریگولیٹری اتھارٹی کی موجودگی میں لوگوں کو نقصان بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو فائلیں اور کم زمین کے اوپر زیادہ پلاٹس بیچنا، ان تمام چیزوں کو ظاہر ہے جب آپ کسی کو اپروول دیں گے، ریرا کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ ایک آپ ون ونڈو سلوشن کے ذریعے وہیں سے سب لوگوں کو آپ اپروولز دیں گے. 17-18 این او سیز ریرا آپ کو لے کے دینے کا پابند ہوگا ودن 3 months، اور اگر کوئی اس میں کسی وجہ سے کوئی اعتراض نہ ہے اور 3 ماہ تک آپ کو وہ اپروول نہیں ملی تو اٹ ڈیمز ٹو بی اپرووڈ، یہ اس کو اپرووڈ تصور کیا جائے گا. اسی میپ کے مطابق پلاٹ سیل ہوں گے، اسی کے مطابق ریونیو کلیکشن ہوگی، ایسکرو اکاؤنٹ ہوگا، اور گورنمنٹ بھی اور ریگولیٹری اتھارٹی بھی اس کو مانیٹر کرے گی کہ یہ ود ان گیون ٹائم چیزیں ایگزیکیوٹ ہوں اور لوگوں کو ان اچھا وقت سر، کے اوپر یہ بتائیں کہ یہ جو اوپن فائلز بکنے کا کنسیپٹ ہے، جی اس سے بھی اس میں مدد مل سکتی ہے؟ چونکہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ سارے بزنس کے اوپر، لیکن وہ ٹیکس پے کر رہے ہوں. جی ایگزیکٹلی. تو ٹیکس اگر پے کر رہے ہوں تو اس کا کیا مثلاً اوپن فائل ہے، اگر ایک شخص خریدتا ہے تو یہ اوپن فائل کا ایک تو سسٹم آپ کے خیال میں بند نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اوپن فائل کا جو سسٹم ہے وہ آج سے 2 سال پہلے سے گورنمنٹ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی. کوئی چوری چھپے اگر چھوٹا موٹا کر بھی رہا ہے تو وہ کام ہے ان کا اس کو دیکھنا، ریگولیٹ کرنا. جب ایک پلاٹ الاٹ ہوتا ہے، فائل بھی جب بنتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا ایک پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر ملتا ہے. پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر کے بعد پھر اوپن کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں اور وہ اوپن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈی ایچ اے وغیرہ ہیں وہاں سے جو اوپن سرٹیفکیٹس ایشو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ریلیونٹ ٹیکسز ہیں وہ پے ہوتے ہیں. اب اگر گورنمنٹ ان کو بند کرنا چاہے یا مزید جو ہے وہ زیادہ تر ہاؤسنگ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں، تو اب یہ اوپن والا جو کاروبار ہے یہ اس کے اوپر بہت سختی ہے اور نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اگر کہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پراپر ٹرانسفر ہو، ٹرانسفر کے تمام ٹیکسز پے ہوں، سیلر کے، بائر کے. ہاں، وہ جو اب اس کو بائی پاس بھی لوگوں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ جب آپ نے ٹرانزیکشن کی کاسٹ ہی 20-25-30% کر دی تو پھر لوگوں کو ٹریڈ کرنے کے لیے مسائل تھے. اب جب آپ 2% 3% کے اوپر ٹرانسفر کرائیں گے تو اوپن فائل ویسے بھی کوئی سیف بزنس نہیں ہے. اگر وہ گم گئی تو اس کی کوئی آپ کی اونرشپ آپ کی نہیں ہوتی. تو لوگ 2% 3% کے اوپر اگر ٹرانزیکشن ہوگی تو لوگ ٹرانسفر کروانا زیادہ بہتر سمجھیں گے بجائے کہ وہ کوئی لوپ ہول ڈھونڈ کے اوپن فائل کی طرف جائیں. اچھا سر، یہ جو کنسٹرکشن پیکج آ رہا ہے پرائم منسٹر کا، اس میں آپ لوگوں کی کیا پروپوزل ہے
کہ ٹرانزیکشنز کاسٹ کتنی کم ہو. ایک تو ود ہولڈنگ آپ نے بات کی 236C اور K جی جو سیلر اور پرچیزر کے اوپر ہے. اس کے علاوہ آپ نے FED کی بات کی, جی اس میں آپ کتنی کمی لانا چاہتے ہیں. ایک کیپٹل گینز ٹیکس بھی ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیں, اور 7E کے بارے میں بھی. تو اوور آل پیکج جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا پرپوز کیا ہے؟ دیکھیے سر, ایک مس کنسیپشن ہے کہ شاید ہم ایک IMF کے پروگرام میں ہیں اور شاید کوئی ٹیکسز جو ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں. کوئی ٹیکس ختم نہیں ہو رہا. جو ود ہولڈنگ ٹیکس تھے ایٹ دا ٹائم آف ٹرانزیکشن, ہم نے پہلے 1% تھا اور اس کو بڑھا کے 4% فائلر کے لیے, نان فائلر کے لیے 8% سے 10%, 12% اور 20% تک لے گئے تھے. یہ جو ٹرانزیکشن کے ٹائم کے اوپر آپ ٹیکس ود ہولڈ کرتے ہیں, یہ ایٹ دا ٹائم آف ٹرانزیکشن آپ کا کم ہو رہا ہے. مطلب آپ پرچیز کرتے ہیں, پوری دنیا میں پرچیز کے ٹائم کوئی ٹیکس نہیں ہے. جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو 236K آپ کو بھرنا پڑتا ہے. وہ اس وقت 4% ہے. جو ہمارا پرپوزل ہے وہ 0.5% ہے, اور اس 0.5% کے اوپر کنسنسس ہے. اس پہ چیئرمین FBR بھی, اس پہ منسٹرز بھی, سب لوگ اس پہ متفق ہیں کہ ہاں آپ اس کو کم سے کم ہونا چاہیے, نیگلیجیبل ہونا چاہیے. جو سیل ہے, سیل کے ٹائم آپ 236C پے کرتے ہیں تو اس کے لیے 2 سلیبز 1.5% اور 2% کی رکھی گئی ہے, جو پہلے 4% سے آنورڈ وہ بھی بہت زیادہ تھی. تو جب آپ کا جو گین ٹیکس ہے, کیپٹل گین ٹیکس, وہ 15% ہے جو آپ نے پروفٹ کے اوپر پے کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایٹ دا ٹائم آف ٹرانسفر آپ 1.5% یا 2% پے کریں گے, یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا آپ کی فائنل لائبلٹی کے ساتھ جس وقت آپ اپنی ریٹرن فائل کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیکس ختم نہیں ہوئے, بلکہ ٹرانزیکشن کے ٹائم ان کو کم کیا گیا ہے, تاکہ ٹرانزیکشن کے وقت آپ جب چیئر خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ٹرانزیکشن پہ تو کوئی کاسٹ نہیں, آپ چیئر کی پرائس پے کرتے ہیں. تو جب آپ نے پراپرٹی یا پلاٹ خریدتے ہیں تو اس وقت آپ کو کیوں 12-13% یا 15% آپ سے ٹرانزیکشن کے اوپر کاسٹ لی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, تو یہ ممنوع اشیاء کے اوپر, سگریٹ کے اوپر, الکوہل کے اوپر, ان چیزوں پہ لگتی تھی. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ایک نیسیسٹی کے اوپر, گھر بنانا ایک ہر بندے کی ضرورت ہے, اس نیسیسٹی کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی گئی ہے, جس کے اوپر FBR بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز بھی متفق تھے, اور کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ FED لوگ اپنا کورٹس میں بھی ہیں تو ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے. تو یہ ختم ہونے جا رہی ہے. اسی طرح جو 7E ہے, 7E میں آپ ایک گھر اور ایک آپ کا جو پلاٹ 2.5 کروڑ روپے تک کی پراپرٹی ہے وہ اس کو ایگزیمپٹڈ تھی, اور اس کے بعد آپ کو اس پہ ڈیم رینٹل انکم پے کرنا پڑتا تھا. تو اب وہ پلاٹس شاید 2 سے 3 ہو جائیں, یہ 2.5 کروڑ ہے تو وہ 4 کروڑ روپے تک ہو جائے, اس کی لمٹ بڑھا دیں, اس کی کوئی لمٹ بڑھا دی جائے گی. تو یہ ہے آل ان آل, یہ ہمارا پیکج تھا, اور اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہی اپروو بھی اچھا, ہوگا. یہ آپ نے ممنوعہ بات کی شیعہ کی, تو سم ٹائمز پاکستان میں تو متاثر ممنوعہ پلاٹ بھی ہوتے ہیں. کئی علاقے آپ چھیڑ نہیں سکتے, اور میرا خیال ہے یہ بھی کچھ جانتے ہوں گے اس طرح کے مسائل کو. یہ چیز بتائیں سردار صاحب کہ کافی عرصے سے اب یہ سننے میں آ رہا ہے جی کہ میٹنگ ہو رہی ہے, پھر یہ پیکج اعلان ہو رہا ہے, پھر ڈیلے ہو رہا ہے. تو آخر کیا یہ IMF کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے یا کچھ اور کہانی ہے اس کے پیچھے؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں یا تاثرات ہیں اس پہ؟ دیکھیے جی, ہم نے جو چیزیں ریکمنڈیشنز تھی وہ تمام فائنل کر کے لاسٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب کو پیش کر دی. اب اس کے اوپر انٹرنل ورکنگ ہو رہی ہے, اور ہوپ فلی آنے والے 10-15 دن یا مہینے کے اندر انشاءاللہ ہمیں یہ امپلیمنٹ, جو بجٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ ابھی ہو جائیں گی, اور جو بجٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ بجٹ میں جا کے انشاءاللہ ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ بتائیے, جو آپ نے ریگولیٹری اتھارٹی کی بات کی, ظاہر ہے بہت 2-3 سال آپ نے کہا 21 کے بعد, لیکن IMF کے بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ٹیکس کے حوالے سے ویژنز جو ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں, ریگولیٹری اتھارٹی کو مضبوط کریں. بدقسمتی پاکستان کی یہ بھی ہے مہتاب صاحب کہ یہاں پہ تو ہماری موسٹلی ریگولیٹری اتھارٹیز ٹوتھ لیس ہیں. اگر اس طرح کی اگر ہماری ریئل اسٹیٹ کی بھی بن جاتی ہے تو کتنی پاورفل ہوگی, کتنی انڈیپینڈنٹ ہوگی, کتنی وہ ان کنٹرولڈ ہوگی, کتنی کنٹرولڈ ہوگی, یہ بھی تو کوشچن مارک رہے گا نا جی. جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ ریرا کا جو ماڈل ہے
انڈیا کی 24 اسٹیٹ میں سکسیسفلی چل رہا ہے. دبئی میں یہ سکسیسفلی چل رہا ہے. اور آپ دبئی کی ریئل اسٹیٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا یہ چند سالوں میں. تو ابھی بھی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ کو تقریباً 2000 کے قریب جو یونٹس ہیں وہ کچھ 6 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں سیل ہو رہے ہیں. پوری دنیا کا انویسٹر جو ہے وہ اس وقت دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور دبئی ایک انویسٹمنٹ میگنیٹ کے طور کے اوپر کام کر رہا ہے. تو میرے اندازے میں انشاءاللہ جو ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون آلریڈی بنا ہوا ہے, اب اس کے ریگولیشنز بننے ہیں. وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ریگولیشنز بنائیں, ان کو امپلیمنٹ کریں. قانون موجود ہوتا ہے, اس کی اسپرٹ کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن اگر کی جائے گی تو اور وہ ایسا ہوگا کہ وہ ون ون سچویشن ہو سب کے لیے, ہمارے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو اور گورنمنٹ کو بھی اپنا ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ہو. اور یہ ریگولیشن اسی لیے بن رہے ہیں کہ ٹیکس اویژن سے بچا جا سکے. ہم تو جنگی فائلر کی لڑ رہے ہیں, جو فائلر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جو نان فائلر ہے اس کو اس ایمبٹ کے اندر لایا جائے تاکہ ٹیکس بیس براڈ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس پے کریں اور لوگوں پہ بوجھ. لیکن بریفلی صرف ایک کمپیریزن ہمیں کر دیں بہت بریفلی. عمران خان کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کرونا کے وقت یہ کنسٹرکشن کا پیکیج آیا تھا, اور اس وقت بھی آسان قسطوں پہ آسان قرضے دیے جا رہے تھے. اب یہ جو کچھ آ رہا ہے اور اس میں آپ کے خیال میں کتنا فرق ہوگا؟ دیکھیے اس میں اب وہ پیکج بھی ہمارے سامنے ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اس میں جو قباحتیں تھیں یا اس میں جو ڈیفیشنسیز تھیں ان ڈیفیشنسیز کو دور کر کے اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ ریونیو کلیکشن بھی ہو. اور اس وقت بینکوں کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ نے 7% یا 8% لینڈنگ کرنی ہے. فنانس منسٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہم پابند نہیں کریں گے, اپنا جو کولیٹرل انہوں نے لینا ہے وہ کولیٹرل بینکس لیں, اور فور کلوجر لاز جو ہیں وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق امپلیمنٹ ہوں, کورٹس میں سے فیصلے جلدی ہوں تاکہ اگر کوئی لیتا ہے قرض اور اس کو وقت پہ واپس نہیں کرتا تو بینک کو نقصان کا احتمال کم سے کم ہو. عمران خان صاحب کے زمانے میں سر ایک چیز یہ بھی تھی اس کنسٹرکشن پیکج کے اندر کہ اس کو ایمنیسٹی تھی, یعنی اس پہ نو کوسچن آسک والی 111 کے تحت. جی, کیا ابھی اس طرح کی کوئی چیز زیر غور ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ایک عارف حبیب صاحب کا ایک پروپوزل ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ فارمل سیکٹر بھی جو ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن ہمارا جو بائر ہے اس بائر کے پاس ریکنسیلیٹڈ ویلتھ نہیں ہے. تو جو ریکنسیلیٹڈ ویلتھ کسی بہن کے پاس 10 لاکھ ہے, بھائی کے پاس 5 لاکھ ہے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی انہوں نے ریٹرن فائل نہیں کی تھی پہلے, تو اب وہ جب ہم سے پراپرٹی بائی کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کیش لے کے آتے ہیں. تو پھر اس وقت فارمل سیکٹر کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کیش ہی ریسیو کرتے ہیں اور پھر کیش ہی ٹریٹ کرتا ہے, اور وہ سسٹم کے باہر سے چلی جاتی ہے. لہٰذا گورنمنٹ کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور یہ جو ساتھ ساتھ پیرالل ایک کیش اکانومی ہے وہ بھی اسی طرح پھلتی پھولتی رہتی ہے. تو لہٰذا 5 کروڑ روپے تک کی ویلتھ ریکنسیلیشن کو ہمیں ایگزیمپٹ کیا جائے تاکہ وہ جو بائر ہے وہ ایک دفعہ جب آ جائے گا تو وہ آپ کے لیے ایک آپ کے جی ڈی پی کا حصہ بھی بنے گا, اور وہاں سے آگے وہ سارا. لیکن سردار صاحب میں ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں, ابھی ایک ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل ہے ابھی پینڈنگ ہے, اس میں حکومت نے 1 کروڑ روپے تک کی تو اجازت دی ہوئی ہے ایلیجیبل فائلر کہ وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اوپر, تو اس سے زیادہ کی تو میرے خیال میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر مشکل نہیں ہوگی. 5 کروڑ تک کی تو مشکل ہے. جی دیکھیے 2 سال اب کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو اسٹاک ایکسچینج میں تھے اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ایون تھے, تو یہ کہا گیا, کنونس کیا گیا ٹیم نے بھی, فنانس ٹیم نے بھی اور اسٹیک ہولڈرز نے بھی مل کے کنونس کیا کہ اگر جو شخص اسٹاک بائی کرتا ہے اور 2 سال تک وہ ہولڈ کرے گا تو ہم اس سے سورس نہیں پوچھیں گے. تو یہ اگر کام ہو سکتا ہے تو یہ اس کو رپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں اماؤنٹ آپ کہتے ہیں کہ 5 ملین جو ہے 50 ملین زیادہ ہے, اس کو کچھ کم کیا جائے تو وہ اس پہ یقیناً بات ہو سکتی ہے, لیکن
وہ بھی آئی ایم ایف کو ہم بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل کنونس کریں گے اور ہم اپنا آرگومنٹ دیں گے, تو وہ اس میں اگر وہ ہماری بات سے کنونس ہو گئے تو پھر یہ ہو سکتا ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور ہم اس یہ جو ہے اچھا ایک آخری سوال میری طرف سے اگر اجازت دیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, تو میرے دیکھنے والے یہ بھی سننا چاہیں گے سر, ہمارے دیکھنے والے, کہ یہ بتائیں کہ اب اگر وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں کوئی انویسٹمنٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ لے کر آنا چاہیں تو وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں اور کہاں پہ انویسٹ کریں؟ آپ کمپنیز کے پروجیکٹس کے نام تو نہ لیں لیکن تھوڑا سا ان کو گائیڈ بھی کریں, چونکہ یہ اکثر سوال آتا ہے کہ ہم کہاں انویسٹ کریں. اور کیا وہ صرف پلاٹ ہی لیں یا گھر بھی بنائیں؟ ہاں یہ بھی بتائیں. وقار بھائی اور مہتاب بھائی, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیشہ جو میں نے ابھی اپنی گفتگو میں بات کی بھی تھی, سب سے پہلے آپ ڈیو ڈیلیجنس کریں. یہ آپ اپنی تمام زندگی کا سرمایہ لگانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے چھت لینا چاہتے ہیں, آپ کو اتنا ویجیلنٹ بھی ہونا چاہیے, آپ کا کنسلٹنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی کریڈیبلٹی ہو, جو کریڈیبل ہو, جو آپ کو بہترین مشورہ دے سکے. اسی طرح اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن یا فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان سے جو اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے رجسٹرڈ ڈی این ایف بی پی رجسٹرڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہیں, ان کے ساتھ مشورہ کیجیے اور اس کے بعد خود ڈیو ڈیلیجنس کریں. آج آپ کے پاس ہر ویب سائٹ موجود ہے تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی, وہاں پر جا کے پہلے ان کے ویب سائٹ پہ جا کے یہ دیکھیں کہ کیا یہ اپرووڈ پروجیکٹ ہے یا یہ اپرووڈ پروجیکٹ نہیں ہے. اگر پروجیکٹ اپرووڈ ہے, لینڈ ان کے پاس کمپلیٹ ہے اور اس سے پہلے بھی وہ بہت سارے پروجیکٹ بنا کے لوگوں کو ڈیلیور کر چکے ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ آپ سرمایہ کاری کریں, ان لوگوں سے پلاٹ لیں. وہاں پر موجود جو پروجیکٹس ہیں ان میں آپ فلیٹس لیں, شاپس لیں, جو بھی آپ انویسٹمنٹ گولز ہیں آپ کے, اس حساب سے گھر بنانا ہے, فلیٹ میں رہنا چاہتے ہیں, پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں اور کل آپ گھر بنانا چاہتے ہیں, انسٹالمنٹ پلان کے اوپر بھی چیزیں موجود ہیں اچھے اور کریڈیبل ڈیولپرز کی. اور آپ اگر سارا پیسے دے کے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, آل ڈیوز کلیئر, تو وہ بھی اویلیبل ہیں. آپ نے سرچ کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے, آپ نے یہ غور کرنا ہے, آپ کا سرمایہ ہے کہ یہ محفوظ رہے اور آپ کے بچوں کو چھت مل سکے. تو ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ڈیو ڈیلیجنس کریں, تو انشاءاللہ آپ کا جو پاکستان کا ROI ہے یہ کسی جگہ کے اوپر نہیں ہے. 26 کروڑ آبادی کا ملک ہے, اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2040 تک 43% آف ہماری جو پاپولیشن ہے وہ اربن ایریاز میں شفٹ ہو چکی ہوگی. تو کتنا بڑا ایک سمندر ہے جو آ کے آباد ہونا ہے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اربن پلاننگ کے اوپر خصوصی طور پر توجہ دے, پلانڈ ایریاز ڈیفائن کر کے لوگوں کو وہاں کام کرنے کا موقع دے. وہاں لوگ ہائی رائز بلڈنگز بھی بنائیں, وہاں میڈیم رائز بلڈنگز بھی بنائیں, وہاں پہ لوگ گھر بھی بنائیں, ولاز بھی بنائیں. CDA کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 40 سال سے کوئی ایک سیکٹر بنا کے ڈیلیور نہیں کر پایا. اتنی لکریٹو لینڈ تھی, مجبوراً CDA کو JV کرنا پڑا DHA کے ساتھ, کیونکہ یہ پوزیشن کے ایشو تھے, یہ کبھی بھی پوزیشن نہیں لے سکتے تھے. خود E12 جو ہے 43 سال سے آج تک لوگوں کو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو کیا لوگ کہاں رہیں گے؟ اسلام آباد کی آبادی تو 12-13 لاکھ کی آبادی تھی, اس وقت 2.5 ملین سے 3 ملین کی آبادی ہو چکی ہے. یہ لوگ کہاں جا کے آباد ہوں؟ آپ کسی کو کہتے ہیں, آپ نے ہاؤسنگ والے کو کہ آپ نے پروجیکٹ نہیں بنانا, آپ نے اب ایک 5 مرلہ میں رجسٹری کروا کے وہاں 10 فٹ گلی نہ ہو, وہاں میں جو مرضی بناؤں, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اسی CDA کی موجودگی میں, RDA کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن اگر کوئی جو اسکول, کالج, یونیورسٹی, اچھے بڑے گراؤنڈ, ایجوکیشن کے مواقع, سب چیزیں اگر میں بنا کے ایک بڑا پروجیکٹ بنا کے دینا چاہتا ہوں, تو میرے لیے 100 طرح کی ہرڈلز ہیں. ون ونڈو سولوشن ہونا چاہیے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. ریگولیشنز بنانے ہیں آپ نے, صرف آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے. آپ نے نہ کسی کو قرضہ دینا ہے, یہ لوگ اپنے سرمایہ سے یا اپنی کریڈیبلٹی سے پیسہ اکٹھا کر کے پروجیکٹس بنائیں. اچھا ایک آخری سوال سر, اگلے 2 سے 3 سال میں ریئل اسٹیٹ کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ 2025 آنورڈ ایرا ہے ریئل اسٹیٹ کا. ہم نے خود بھی ریگولیٹ ہونا ہے, ہم نے خود بھی ویل ایکوپڈ ہونا ہے, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اچھے ریگولیشنز ہمارے ساتھ بیٹھ کے بنائے, تاکہ جو صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے, اور جو کام کرنا نہیں جانتے
ان سے لوگوں کے سرمائے کو محفوظ کیا جائے. تو یہ 2 سے 3 سال اس میں اگر 1.5-2 کروڑ گھروں میں سے ہم 50-60 لاکھ 70 لاکھ گھر بھی بنا کے لوگوں کو دینے میں کامیاب ہو گئے تو اس میں لو کاسٹ میڈیم کاسٹ تمام طرح کے گھر بن سکتے ہیں, فلیٹس بن سکتے ہیں. تو لوگوں کو لوگ فیسیلیٹیٹ کرے اگر گورنمنٹ, تو یہ 42 سے 43 70 سے 72 انڈسٹریز ہیں جو اس کے ساتھ الائڈ چلیں گی, لوگوں کو روزگار کے موقع ملیں گے اور اکنامک ریوائول. اچھا سردار صاحب, یہ بتائیں کہ چھوٹی سے چھوٹی سرمایہ کاری کتنی کی جا سکتی ہے ریئل اسٹیٹ کا ایک پلاٹ لینے کے لیے, چونکہ پاکستان کے لوگ اب انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی وجہ سے جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہ کہاں پہ اور کیسے جو ہے وہ انویسٹ کریں تاکہ ان کے لیے اگلے چند سالوں کے دوران وہ کوئی نہ کوئی ایسٹ کریٹ کر سکیں. دیکھیے, چھوٹی سے چھوٹی سرمایہ کاری اچھے کریڈیبل اور بڑے بلڈر ڈیولپر کے ساتھ آپ دیکھیں 5-6 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور آنورڈ آپ جو بھی وہاں پر ہائی رائز لینا چاہیں, چھوٹے کوئی 30-35 لاکھ روپے کی رینج کے اندر اگر آپ پلاٹ آپ لیتے ہیں 3-4 سال کی قسطوں میں, آپ کو ایک اچھا ڈیولپر اچھی لوکیشن کے اوپر شہر کے قریب ترین ایسی جگہ جو کل ڈیولپ بھی ہوگی, اور اس سے پہلے بھی یہ ہم نے نمبر آف ٹائم کوئی 12 لاکھ 13 لاکھ 14 لاکھ روپے کا پلاٹ دیا ہے, 1.5-2 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کو کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کریں گے, آپ کے سرمایہ کا خیال بھی رکھیں گے, اور آپ کو ایک اپنی فیملی کے لیے اچھا گھر بنانے کے لیے, فلیٹ بنانے کے لیے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ. بہت شکریہ جی. ہماری تو یہی التجا ہے کہ بیسکلی یہ پبلک ڈلیوری بھی ہونی چاہیے نا, یہ صرف فائدہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو, انویسٹر کو, ریئل اسٹیٹ والوں کا نہ ہو, پبلک کو بھی کچھ ملے اور اس کی پہنچ میں ملے. بالکل جی, انشاءاللہ ضرور پبلک کو بھی آپ وہ پروجیکٹ ہی وہی چلے گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, یا اس سے پہلے فائدہ لوگوں کو دے چکے ہوں. اب لوگوں نے ایکسپیرینس کر لیا, 2-3 سال میں وہ لوگ ایلیمینیٹ ہو گئے, وہ ختم ہو گئے, آفسز بند ہو گئے. اب جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں زیادہ تر جو کہ جن کا جو ڈلیوری کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور جن کا ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ ڈلیور کریں گے. سردار طاہر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا جی. اور میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری جتنی ڈسکشن ہے اس کو پوری طرح سے اس کو سننا ہے, اور اس کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کے اوپر اپنے کمنٹس بھی دینے ہیں, اس کے اوپر شیئرنگ بھی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں, دوست ہیں, عزیز ہیں, ان کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اور ہم آپ کے ساتھ اس طرح سے مختلف ایکسپرٹس کو لا کر مختلف سیکٹرز کے بارے میں جو ہماری ہونے والی گفتگو ہے اس کو جاری رکھیں گے, اور آپ کو یہ بھی بتاتے رہیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈسپوزیبل انکم موجود ہے تو آپ اس کو کیسے اور کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو سردار صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہو تو اس کی ڈیو ڈیلیجنس جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اس ڈیولپر کی, ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھنا ہے, ان کے پرانے پروجیکٹس کو دیکھنا ہے, اور ان کی ڈلیوری کو دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی انویسٹمنٹ بالکل تھوڑی سی لالچ کے لیے آپ اپنا سرمایہ نہ گنوائیں, اس کو اسٹیک پہ نہ لگائیں, بالکل سوچیں سمجھیں اور پھر انویسٹ کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.